شادی کو لیके ہمارے یہاں پہ بڑی عجیب و غریب سی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کی شروعات ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا، یہ بڑی آئیڈیل مثالی زندگی ہوگی، یا پھر اس طرح سے شروعات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اختلافات ہونے ہی ہونے ہیں، جھگڑے ہونے ہی ہونے ہیں، لہٰذا ہم اس جھگڑے کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ غیر فطری ہیں اور دونوں ہی چیزوں سے مجتنب رہنا ضروری ہے۔ یہاں پہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ زندگی جب دو لوگ ساتھ گزارنا شروع کرتے ہیں تو وہ مختلف ماحول سے آئے ہوتے ہیں، مختلف کلچر سے آئے ہوتے ہیں، مختلف فیملی سے آئے ہوتے ہیں، مختلف مزاجوں سے آئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی پوائنٹ کے اوپر اختلاف ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی۔ اب اختلاف کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اختلاف مختلف ہونے کو کہتے ہیں، اختلاف جھگڑے کو، فساد کو نہیں کہتے۔ ہمارے ذہن کے اندر یہی فلم چلنی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ہم اختلاف کا مطلب لیتے ہیں۔ اب وہ جب ٹیکل صحیح نہیں کیا جاتا تب وہ جھگڑے اور فساد کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اختلاف فطری ہے، اختلاف آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر دو لوگ منجمد سوچ رکھیں گے، جامد سوچ رکھیں گے، ان کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوگی، وہ لوگ آگے ہی نہیں بڑھ سکیں گے، وہ زندگی کے اندر ترقی نہیں کر سکیں گے، قومیں ترقی نہیں کر سکیں گی۔ اس لیے اختلاف ہونا، الگ الگ سوچنا یہ ترقی کی علامت ہے، لیکن اس اختلاف کو صحیح طرح سے ٹیکل نہ کرنا آنا یہ ایک خامی ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ اختلاف فطری ہے اور جھگڑا غیر فطری ہے، فساد غیر فطری ہے، ایک دوسرے سے ناچاکی غیر فطری ہے۔ یہاں پہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم اختلاف کو سمجھیں، یہ مختلف ہونے کو کہتے ہیں، جھگڑے فساد کو نہیں کہتے، اس فرق کو سمجھ لیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم زندگی ساتھ بتا رہے ہیں، گزار رہے ہیں، ہزار اونچ نیچ ہو سکتی ہے، شادی شدہ زندگی کے اندر ہزار اتفاقات ہیں تو کوئی ایک دو اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن اس کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے۔ کبھی اگر کسی اختلاف کو صحیح طرح سے ٹیکل نہ کرنے کے نتیجے میں ناراضی پیدا ہو جائے تو آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس ناراضی کو خرابے کی طرف کا اور فساد کی طرف کا اور جھگڑے کی طرف کا اور کسی زیادہ پرابلم کی طرف اس کو نہ بڑھائیں، بلکہ اس ناراضی کو یعنی بظاہر اس کمی کو ہم کیسے اپنے تعلق میں مزید مضبوطی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے اس شر سے خیر نکال سکتے ہیں، بس یہ عرض کرنا ہے کہ جب ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، کچھ ناراضی ہو جاتی ہے، کچھ گفتگو بند ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ وہ جو ہم روٹین کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ کیئر بھی نہیں ہوتی، لوگ چپ ہوتے ہیں۔ جب انسان چپ ہوتا ہے تو اس کی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن شروع ہوتی ہے، اس کے اندر کی گفتگو جو ہوتی ہے جو اسے روزانہ کرنی چاہیے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ شکایت تو تھی، اس نے میری بات نہیں سمجھی اور میرے سمجھنے سے پہلے وہ بول اٹھی یا وہ بول اٹھا، اس نے میری نیت پہ شک کر لیا یا جو بھی، یہ شکایت بجا ذہن کے اندر آ گئی۔ اگین وہی بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر محبت سب چیزوں پہ غالب ہے تو وہ ہمارے چھوٹی چھوٹی کیئر، وہ چھوٹے چھوٹے خیال جن کو ہم عام زندگی کے اندر اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے، یہاں پہ ابھر کے سامنے آتے ہیں کہ کہاں میرا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں پازیٹیو سوچو، ناکامی ہو گئی ہے، انٹرویو میں ناکام ہو گئی ہو یا ہو گئے ہیں تو کیا ہو گیا بھائی، اگلی دفعہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ 10 دفعہ ناکام ہو گئے ہو، 11ویں دفعہ دوبارہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، یا تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں تمہارے ساتھ موجود ہوں نا، کھڑا ہوں۔ تو اس طرح کے جملے کتنی دفعہ میرے ساتھی نے بولے ہیں، اب مجھے وہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو ناراضی کے اندر یہ موقع ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ میں بیمار تھا اور اس نے میری وجہ سے کہیں جانا ترک کر دیا، دوستوں نے بلایا ہوا تھا اور وہ جانا چاہ رہا تھا وہاں پہ لیکن وہ نہیں گیا، نے کہا کہ میری مسز بیمار ہے، میں نہیں جا سکتا، یا میری مسز میری وجہ سے رک گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کے ساتھ باتیں کر کے اچھا لگتا ہے، ٹائم گزار کے اچھا لگتا ہے، تو میں یہ ٹائم کسی اور کے اوپر قربان نہیں کر سکتی، میں جلدی میں تھا تو کس طرح سے پہلے ہی چیزیں ارینج کر کے رکھی ہوئی تھی اور جاتے ہوئے کس طرح مجھے مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہتی تھیں، اس طرح کی ڈھیروں باتیں۔ یہ ناراضی کا وقت ہمیں اپنی اندر کی خود کلامی کے اندر بتائے گا اور اپنے ساتھی کو محبت کرنا جو کہیں دب جاتی ہے، کہیں گرد آ جاتی ہے، اسے جھاڑ جھوڑ کے دوبارہ سے تازہ کر کے پالش کر کے دوبارہ سے دل کے اندر نئے پن کے ساتھ اجاگر کر سکتا ہے۔ یوں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ناراضی کا وقت ہے اس کو بھی اس طرح سے واپس پلٹائیں کہ اس شر سے ایسا زبردست خیر برآمد ہو کہ جو پہلے تعلق تھا وہاں پہ گرا لگے اور گرا
طرح ہمیشہ جہاں لگتی ہے وہاں پہ اس دھاگے کو، اس ڈور کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا کرتی ہے. تو ہم جب واپس آئیں ناراضی کے فیز سے تو ہم زیادہ پاورفل ہو کے، مور پاور کے ساتھ، زیادہ چاہت اور زیادہ عشق کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے واپس آ رہے ہوں اور ہم ایک نیا آغاز دوبارہ سے لے رہے ہوں جو پچھلے آغاز سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، بہت زیادہ رنگین ہو، بہت زیادہ سمجھدار ہو، بہت زیادہ میچور ہو.